السلام علیکم لسنرز، یہ اقرا صغیر احمد کے ناول بند مٹھی میں جگنو رکھنا کا پارٹ 3 ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بڑی امی کی دونوں بیٹیاں اپنے سسرال سے 1 ہفتے کے لیے رہنے آئی تھیں۔ گھر میں میلے کا سا سما رہتا تھا۔ بڑی ثنا کے 3 بچے تھے، اس سے چھوٹی بینا کے 2، جو گھر میں ہنگامہ مچائے رکھتے۔ دونوں مائیں بچوں سے بے پرواہ اپنی ماں کے پاس خسر پھسر میں لگی رہتیں۔ ان کا موضوع گفتگو چھوٹی منجلی امیوں کے چاپلوسانہ رویے اور سائمہ، ریشم، ریما وغیرہ کی خدمت گزاریاں اور مہربانی ہوتی تھی، جو انہوں نے خصوصیت سے نوٹ کی تھی۔ بڑی امی، عمر کو یہاں آئے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ آپ تو کہہ رہی تھیں عمر کے آتے ہی چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دوں گی، مگر آپ نے ابھی تک لڑکی تک نہیں دیکھی۔ اور عمر صاحب پھر جانے کے پروگرام بنا رہے ہیں۔ بڑے ابو کے علاوہ سب لوگ وہاں بیٹھے تھے۔ منجلے اور چھوٹے ابو ان سے دور صوفوں پر بیٹھے کافی پیتے ہوئے حالات حاضرہ پر تبصرہ کر رہے تھے۔ وہ سب کارپیٹ پر کشنز کے سہارے بیٹھی ڈرائی فروٹس کے ساتھ کافی کے مزے لے رہے تھے۔ منیب نے انہیں آگاہ کیا تھا۔ عمر بھی دونوں بہنوں کے درمیان کشنز میں دھنسا بیٹھا تھا۔ تم اب پھر چلے جاؤ گے؟ ثنا، جو اس کے گھنگریالے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، چونک کر اس کی طرف دیکھتی ہوئی استفسار کرنے لگی۔ 7 سال بعد تو تم نے صورت دکھائی ہے، اب تم پھر ترساؤ گے؟ بینا افسردگی سے گویا ہوئی۔ مجبوری ہے اپی، بزنس کا معاملہ ہے، ویسے میں آتا جاتا رہوں گا۔ نہیں بھئی، بہت صبر کیا میں نے، اب نہیں جانے دوں گی۔ تم کیا جانو، بچہ ماں سے دور ہو تو ماں کے دل پر کیسے اس کی جدائی کے زخم پڑ جاتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے تمہاری یاد، تمہاری فکر بیکل رکھتی تھی۔ اب نہیں جانے دوں گی تمہیں۔ ابھی تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ کبھی باپ بنو گے تو پوچھوں گی کہ اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ بڑی امی اب دیدہ ہو گئیں۔ تو دیر کس بات کی ہے بھابھی جان، لے آئیے بہو، بن جائیں گی دادی جان۔ آپ بھی اور عمر بیٹا بھی واپسی کی ضد چھوڑ دیں گے، کیونکہ آج کل ماں بہنوں سے زیادہ بیوی عزیز ہوتی ہے۔ منجلی امی مسکراتی ہوئی بولی، جبکہ ریشم اور ریما کی آنکھیں انجانی مسرتوں سے چمکنے لگی تھیں۔ سائمہ ان کے درمیان موجود نہیں تھی۔ یہ ساری تربیت اور ماحول کی بات ہے منجلی امی۔ ہم نے اپنے بھائی کی تربیت اس انداز میں کی ہی نہیں ہے کہ ہمارا بھائی ماں بہنوں پر بیوی کو زیادہ فوقیت دے، ثنا نے کافی کا مگ رکھتے ہوئے جتانے والے انداز میں کہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایسی لڑکی لانے ہی کیوں لگے جو ہم سے نہیں، عمر سے زیادہ تعلق رکھے۔ بینا کا انداز ثنا سے زیادہ بدلحاظ اور روکھا تھا۔ یہ تو آپ کی بات غلط ہے آپی، آپ کچھ بھی کر لیں، آنے والی لڑکی کا تعلق زیادہ عمر سے ہی ہوگا، کیونکہ وہ ان کے نکاح میں ہی بن کر اس گھر میں آئے گی۔ ریشم ابرو چڑھا کر بولی۔ سب لڑکیاں ہی نکاح کی ڈور سے بند کر سسرال جاتی ہیں، مگر سسرال کی دہلیز پار کرتے ہی کوئی میاں پر اختیار نہیں مل جاتا۔ پہلے ساس، سسر، دیوروں، نندوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے، ان کی ہر کڑوی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، پھر بھی مکمل اختیار نہیں ملتا۔ ثنا تیز لہجے میں بولی۔ یہاں جو خدمتوں کے ڈرامے ہو رہے ہیں، محبتوں کے جال پھیلائے جا رہے ہیں، سب سمجھتی ہوں۔ یہ عمر کو گھیرنے کے طریقے ہیں۔ کوئی ممی کی خدمتوں میں لگی ہے تو کوئی ڈیڈی کو مسکے لگا رہی ہے، مگر ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا بھائی کوئی ٹرافی تھوڑی ہے جسے جیتنے کے لیے ایسے گھٹیا طریقے اپنا رکھے ہیں لوگوں نے۔ بینا حسنہ کو دیکھ کر منہ بناتی ہوئی بولی، جو ابھی حسب معمول بڑے ابو کو گرین ٹی بنا کر ان کے کمرے میں دے کر آئی تھی۔ فضا جو کچھ ساعتوں قبل خوشگوار تھی، ایک دم ہی تلخ سی ہو گئی۔ منیب اور عامر کسی دوست کے بلانے پر اٹھ کر چلے گئے تھے۔ منجلے، چھوٹے چچا بھی اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ عمر کی نگاہیں ٹی وی اسکرین سے ہٹ کر چند ثانیے کے لیے حسنہ کے دلکش چہرے پر رکی تھیں، جس کا سنہری چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ بینا کی بات وہ اچھی طرح سن اور سمجھ چکی تھی۔ معاملے کی سنگینی کا احساس اسے اب ہوا تھا۔ تیزی سے ریموٹ سے اس نے آواز سلو کر دی تھی۔ کیا کہا آپ نے بینا آپی؟ بڑے ابو کو مسکے لگا رہی ہوں میں؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر ان کے مقابل کھڑی ہو گئی تھی۔ کیوں جھوٹ کہا ہے میں نے؟
ڈیڈی کی اتنی خدمتیں کر رہی ہو جتنی ہم نے کبھی نہیں کی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ تمہیں معلوم ہے نا ڈیڈی کی چلتی ہے اس گھر میں، تو تم سب سے ہوشیار ثابت ہوئیں۔ ڈیڈی کے سارے کام اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں اپنے قبضے میں کر لیا تاکہ جب وقت پڑے تو وہ فیصلہ تمہارے حق میں کریں، مگر ہم ایسا لا حول ولا قوت استغفر اللہ، آپ کی طرح گھٹیا اور کمینی سوچ نہیں ہے میری، اور نہ ہی میں خود غرض اور مطلب پرست ہوں۔ بڑے ابو میرے بڑے ابو ہیں، بس مجھے اس سے غرض ہے اگر آپ نے ان کی خدمتیں نہیں کیں تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے، میری خوش قسمتی پر آپ کو جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کوئی نقلی ٹرافی جیتنے کے لیے مسکے لگائے ہیں۔ بڑے ابو کے کام میں بہت عرصے سے کرتی آ رہی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ وہ پرسکون انداز میں رواں تھی۔ ارے ہم کیوں جلنے لگے تم سے؟ دیکھیں تو صحیح کیسے پٹر پٹر زبان چلتی ہے۔ ثنا غصے سے بپھر اٹھیں۔ کیوں نہ چلے، زبان کا استعمال کرنا صرف آپ لوگ جانتی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کمرہ کیوں میدان جنگ بنتا جا رہا ہے؟ ان کے تیور بگڑتے دیکھ کر عمر بوکھلا اٹھا۔ یہ سب آپ کے منحوس وجود کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حسنہ براہ راست اس سے مخاطب ہوئی۔ اے خبردار جو میرے بچے کے منہ لگنے کی کوشش کی، تمہارے تو منہ میں زبان کی جگہ توپ فٹ ہے۔ بڑی امی تیز لہجے میں اسے جھڑکتی ہوئی بولیں۔ پھر تینوں ماں بیٹیاں اس کے پیچھے پڑ گئیں۔ وہ بھی کم نہ تھی، کھرے کھرے جواب دے رہی تھی۔ وہ چاروں ماں بیٹیاں جو ثنا اور بینا کی زبان درازیوں اور بدلحاظیوں سے کبیدہ ظالم ہوئی تھیں، مگر مصلحتاً خاموش ہو گئی تھیں کہ عمر کی صورت میں لکھپتی ہوبرو ہینڈسم داماد کا حصول ترک کرنا نہیں چاہتی تھیں۔ وہ اس داؤ میں تھیں کہ ایک مرتبہ عمر قابو میں آ جائے پھر تو وہ ساری کسر نکال ہی لیں گی، ماں بیٹیوں کو دودھ میں گری مکھیوں کی طرح نکال پھینکیں گی۔ اس وقت ثنا بینا کی چوٹ بھی وہ اس لیے تحمل سے درگزر کر گئی تھیں۔ ممی پلیز آپ خاموش ہو جائیں۔ ثنا آپی، بینا آپی پلیز خاموش ہو جائیں۔ عمر باری باری ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بڑے ابو کی وجہ سے ان کی آوازیں ہلکی تھیں۔ تم چلو یہاں سے۔ وہ چاروں ہی چپ ہونے کا نام نہ لے رہی تھیں۔ عمر نے حسنہ کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی گھسیٹ کر لے گیا۔ وہاں سے لڑائی ختم کروانے کا ایک ہی طریقہ سمجھ آیا تھا اسے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، بہت چالاک ہیں آپ، جا کر اپنی ماں بہنوں کو خاموش کروائیے۔ مجھے کیوں لے کر آئے وہاں سے؟ وہ ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑواتی ہوئی گر آئی۔ سمیہ آپی یا جویریہ کو کبھی میں نے تیز آواز میں بولتا نہیں سنا تھا، تم ان سب سے اتنی مختلف کیوں ہو؟ اور آنٹی تو بات بھی بہت کم ہی کرتی ہیں۔ وہ حیرانگی سے اسے مخاطب تھا۔ مائی گاڈ، ممی کو درست اندیشہ رہتا ہے کہ تمہاری لمبی زبان اور بد مزاجی کے باعث کون قبول کرے گا تمہیں، نامعلوم کس کا نصیب سیاہ کرو گی۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بولا۔ کسی کا بھی کروں، آپ لوگوں کو فضول میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتی ہوئی اوپر کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ ہونٹ بھینچے اسے سیڑھیاں عبور کر کے کمرے میں غائب ہوتا دیکھتا رہا۔ نیکسٹ۔ موسم سرد تھا۔ کمرے میں ہیٹر آن کرنے کی وجہ سے گرمی سی تھی۔ وہ کمبل میں سر سے پاؤں تک پیک ہو کر سو رہی تھی۔ جب سے رابعہ پنڈی گئی تھی، بڑے ابو کے حکم کے مطابق وہ سائمہ اور ریشم کے مشترکہ کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ اور سائمہ ایک بیڈ پر سوتی تھیں، جبکہ ریشم دوسرے بیڈ پر تنہا سوتی تھی۔ سائمہ ریشم کے مزاج سے کچھ بہتر مزاج کی مالک تھی، اس لیے حسنہ نے اس کے ساتھ سونا پسند کیا تھا کہ وہ ریشم اور ریما کی طرح اس کی دشمن نہ تھی۔ پیاس کا احساس ایک دم ہی اس کے مہوے خواب جسم میں جاگا تھا اور اس نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھنا ہی چاہا تھا کہ وہاں اس نے محسوس کیا اس کے برابر میں لیٹی سائمہ اٹھ کر بیٹھی تھی، جس بات نے اسے چونکنے پر مجبور کیا۔ وہ اس کا از حد محتاط و خاموش رویہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھ کر بیٹھی تھی اور کچھ دیر چور نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی رہی کہ وہ بیدار تو نہیں ہو گئی، مگر وہ ایسے بن گئی جیسے سو رہی ہو۔ اس سے مطمئن ہو کر وہ بہت احتیاط سے بیڈ سے اٹھی اور جھک کر ریشم کو دیکھنے لگی۔ حسنہ سانس روکے اس کی پر اسرار حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ کمبل سے معمولی سی جھری کر کے سائمہ نے ایک بار پھر گویا اپنی تسلی کے لیے ان دونوں کی طرف دیکھا۔
پھر مطمئن ہو کر سلیپنگ گاؤن پہنا اور سلیپر پاؤں میں ڈال کر آہستہ سے دروازہ بند کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کے اجلے چہرے پر بکھرے خوبصورت رنگ لمحے بھر میں کہانی بیان کر گئے تھے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ ریشم کمبل میں بے خبر سو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ دل بری طرح دھڑکے جا رہا تھا، ہاتھ پاؤں سن سے ہو کر رہ گئے تھے۔ سائمہ اس حد تک گر جائے گی؟ یہ سوچ ہی اسے کراہت آمیز لگ رہی تھی۔ نفرت غصے کا ایک لاوا تھا جو اس کے اندر کھولنے لگا۔ ماں باپ کی عزت و وقار کو قتل کرتی ایسی لڑکیاں جو محبوب کے اشاروں پر رات کے اندھیروں میں چوری چھپے ایسے اندھے قدم اٹھاتی ہیں جو جوش محبت میں ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتے ہیں، اور جب ہوش و حواس بیدار ہوتے ہیں تو عزت کی چاندنی ذلت کے پست اندھیروں میں گم ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھی اور باہر پہلا قدم رکھتے ہی ہوا کا سرد جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا۔ وہ کپ کپا اٹھی۔ ہیٹر اور کمبل کی گرمائی میں سردی کا احساس بالکل بھی نہ تھا۔ یہاں تو گویا برفانی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس نے دونوں ہاتھ مضبوطی سے سینے پر باندھ لیے اور ریلنگ سے جھک کر نیچے لان میں نگاہیں دوڑانے لگی۔ مرکزی لائٹوں کی روشنی میں لان صاف چمک رہا تھا۔ موتیے اور رات کی رانی کے پھولوں کی مسحور کن مہک ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ برفانی ہوائیں ہڈیوں کو منجمد کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ضبط کے باوجود اسے کب کبھی لگ گئی تھی۔ لان سے ہٹ کر اس کی نگاہیں بڑی امی کے پورشن کی جانب لگ گئیں۔ سامنے ہی عمر کا کمرہ تھا۔ باہر کی لائٹس آف تھیں۔ اس کے کمرے کی کھڑکیوں پر بھی دبیز پردے پڑے ہوئے تھے جن سے روشنی نظر نہ آ سکتی تھی۔ شیشوں کے پیچھے سے جھانکتے پردے نیم تاریک ہی لگ رہے تھے۔ اس نے نفرت آلود نگاہ ان پردوں پر ڈالی۔ عمر کے خلاف نفرت کا نیا جہان آباد ہوا تھا اس وقت۔ وہ اتنا گھٹیا اور ذلیل ہوگا کہ گھر کی عزت پر ہی؟ اس سے آگے اس نے خود ہی اپنی سوچ پر مہر لگا دی۔ اسے اے رات کے مسافر، تو بھی کیا اس دنیا کے تماشے دیکھتا ہے؟ دنیا کی زندگی زیادہ نہیں ہے، اب بس یہ تھوڑی رہ گئی ہے۔ ہاں، اب بس اس دنیا کو ختم ہو جانا چاہیے جہاں رشتوں کا احترام، جذبوں کا تقدس، عصمتوں پر ہوس قابض ہونے لگی ہے۔ جہاں محافظ ہی لٹیرے بن جائیں تو زندگی بوجھ و رسوائی بن جاتی ہے۔ وہ آسمان پر جگمگاتے چاند سے مخاطب تھی۔ سائمہ کی اس قابل اعتراض حرکت نے اسے بدظن کر دیا تھا۔ فضا میں ہنکی تھی، ہوا سرد تھی، موسم سرما کا محسوس ویران و خاموش سناٹا ہر سو رائج تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں دوپہر کو کھانے کے بعد جا چکے تھے۔ وہ اداس سی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ممی اور بابا شدت سے یاد آ رہے تھے۔ انہیں گھر سے گئے 15 دن ہو چکے تھے۔ ان کی کالز کئی مرتبہ آ چکی تھیں اور ان کے آنے میں ابھی کچھ دن باقی تھے، اور وہ ان کی غیر موجودگی پوری طرح محسوس کرنے لگی تھی۔ ممی اسے پھولوں کی طرح سنبھال کر رکھتی تھیں۔ ان کی ساری توجہ، ساری محبت، مکمل التفات صرف اسی کے لیے تھا۔ وہ ماں بیٹی ایک دوسرے سے گفتگو کرتی رہتی تھیں، مگر اب تو وہ بات کرنے کو ترس گئی تھی۔ تینوں امیاں اس سے فری ہونا پسند نہیں کرتی تھیں۔ کزن سے اس کی بنتی نہ تھی، صرف منیب اور عامر تھے جن سے اس کی دوستی تھی۔ وہ دونوں آج کل CSS کے پیپرز کی سٹڈی میں دنیا بھلائے اپنے کمروں میں بند رہتے، اور عمر سے تو کوئی بات اس کی ڈھنگ سے اب تک نہ ہوئی تھی۔ اور جب سے سائمہ کو اس نے راتوں کو کمرے سے غائب ہوتے دیکھا تھا، تب سے تو وہ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ سائمہ ابھی بھی رات کو غائب ہوتی تھی اور 1-1.5 گھنٹے بعد واپس آ جایا کرتی تھی۔ وہ نہ چاہنے کے باوجود انجان بن رہی تھی کہ سائمہ سے باز پرس کا اختیار نہ رکھتی تھی۔ اسے معلوم تھا وہ فطرتاً بے باک اور جنس مخالف کی کمپنی میں خوش ہونے والا ہے۔ بچپن میں بھی وہ عامر اور منیب کے بجائے ریشم، سائمہ اور ریما وغیرہ کے ساتھ کھیلنے میں زیادہ فرحت محسوس کرتا تھا۔ اسکول اور کالج لائف میں بھی اس کی فرینڈ شپ میں زیادہ تر لڑکیاں تھیں۔ اب بھی وہ سائمہ، ریما، ریشم کے ساتھ زیادہ رہتا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کبھی نوازوں کے گھیرے میں لیے ہوئے پورے گھر میں گھوما کرتا تھا۔ اس طرز عمل پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا۔
ہیلو، کیا سوچا جا رہا ہے؟ عمر ابھی جو آفس سے آیا تھا اسے صوفے پر گمسم بیٹھا دیکھ کر ادھر ہی آ گیا۔ کچھ نہیں، وہ اسے برابر میں بیٹھتے دیکھ کر فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ رائٹ، سوچنے کے لیے بھی دماغ چاہیے۔ تم یہ کام کس طرح کر سکتی ہو؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا مگر جگمگاتی براؤن آنکھوں سے شوخی و شرارت چمک رہی تھی۔ آج لنچ نہیں کیا؟ ذرا جلدی سے کھانا تو لگاؤ، میں فٹافٹ کپڑے چینج کر کے آتا ہوں۔ اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھ کر اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں کیوں لگاؤں کھانا؟ جا کر بولیے اپنی بہنوں سے یا ماں سے، وہ سو رہی ہیں۔ اگر تم لگا دو گی کھانا تو کیا ہو جائے گا؟ ڈیڈی کے لیے بھی تو لگاتی ہو۔ بڑی امی اور دونوں آپیوں کو بہت شوق ہے الزام تراشیوں کا۔ وہ سمجھتی ہیں ان کے بھائی کی خاطر دوسرے جیسے مرے جا رہے ہیں۔ آسمان سے اترا ہوا سمجھتی ہیں وہ آپ کو۔ اور بڑے ابو کے میں کام کرتی ہوں اس لیے کہ وہ میرے بڑے ابو ہیں۔ جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی۔ وہ تمہارے بڑے ابو ہیں، کل کو میں بھی کسی کا ابو بنوں گا، یہی سوچ کر میرا کام کر دیا کرو۔ واٹ؟ شرم تو آپ کو چھو کر گزری ہی نہیں۔ مجھ سے ضرورت نہیں ہے ایسی بیہودہ باتیں کرنے کی۔ ابو بننے میں بے شرمی کی بات کہاں سے آ گئی؟ میرا تو مطلب ہے تم ابو کا کام شوق سے کرتی ہو نا۔ وہ بھی ایک ڈھیٹ تھا، بڑی دلچسپی سے اس کے مقابل کھڑا بحث کرنے میں مشغول تھا۔ آپ کسی کے ابو بنے یا ڈبو، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اسے مقابل ڈٹے دیکھ کر اس نے بات ختم کی۔ جا کہاں رہی ہو؟ کھانا لگاؤ۔ اسے ہٹ درمی سے آگے بڑھتے دیکھ کر اس نے اس کا لٹکتا ہوا آنچل تھام کر سخت لہجے میں کہا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ سلک کا شاکنگ پنک دوپٹہ سلک کی شرٹ ہونے کے باعث اس کے شانوں سے پھسلتا ہوا لمحے بھر میں عمر کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ وہ دم بہت سا متحیر کھڑا رہ گیا۔ اس کی یہ حرکت بالکل غیر دانستہ تھی، وہ ایک قیامت بن کر پلٹی تھی۔ آپ جیسے گھٹیا انسان سے ہر کمینگی اور ذلت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس نے غضبناک انداز میں اس کے ہاتھوں سے دوپٹہ چھینا۔ وہ جو خود اس غیر دانستہ ہونے والی حرکت پر شرمندہ کھڑا تھا، حسنہ کی بھنورا صفت کالی آنکھوں میں نفرت و ناپسندیدگی اور لہجے میں پنہاں حقارت، پست و گھٹیا لفظوں سے نکلتے شراروں نے اسے چونکا دیا۔ اتنی سی بات کو کیوں اہمیت دے رہی ہو؟ میرا ارادہ ایسا نہ تھا، وہ تحمل سے بولا۔ اتنی سی بات؟ چہ خوب آپ کی نگاہوں میں عزت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی بھی کیوں؟ کیونکہ آپ کا کام ہی یہی ہے، عزت گھر کی ہو یا باہر کی، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر گرایا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ کے بہکاوے میں آنے والی ہوں۔ گیٹ لاسٹ، ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ غصے سے اس کا وجیح چہرہ انگارہ بن گیا تھا۔ آنکھوں سے شعلے سے نکلنے لگے تھے۔ حسنہ کی باتوں کے مفہوم نے اس کے اندر شعلے بھڑکا دیے تھے۔ میں صائمہ نہیں ہوں اور نہ ہی میرے جذبے اتنے سستے ہیں کہ رات کی تاریکیوں میں اپنی اور اپنے والدین کی عزت کو رسوا و نیلام کرتی پھروں۔ وہ اسے بھونچکا چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ نیکسٹ۔ مما، اگر آپ ایک ہفتہ اور نہ آتیں تو میں تو مر ہی جاتی، وہ لاڈ سے ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر لپٹتی ہوئی بولی۔ 2 دن پہلے وہ پنڈی سے آئی تھیں 22 دن میں، اور آج صبح صادق صاحب بھی آ گئے تھے، پسماندہ، نڈھال، فکر مند، پریشان حال سے۔ وہ 2 ماہ کا کہہ کر گئے تھے، ایک سے بھی پہلے لوٹ آئے تھے، اور ان کا زیادہ وقت گھر سے باہر گزرتا تھا۔ رات کو نامعلوم کس وقت آتے تھے اور صبح ہی چلے جاتے۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ انہوں نے فرتے جذبات سے اس کی پیشانی چومی۔ ماں باپ کی جدائی کیسے تڑپاتی ہے، مجھے آپ کی اور بابا کی غیر موجودگی میں محسوس ہوا۔ یہ چند دنوں کی جدائی آپ کو تڑپا گئی، ہماری، اور تم جو ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ گی شادی کے بعد، وہ جدائی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ وہ مسکرا کے اس کے چہرے سے بال ہٹاتی ہوئی بولیں۔ یہ آپ سے کس نے کہا کہ میں شادی کروں گی؟ میں کوئی شادی وادی نہیں کروں گی، میں بیٹا ہوں آپ لوگوں کا، وہ ایک عزم سے پرجوش لہجے میں بولی۔ عمر، تمہارا بھی دماغ خراب ہی لگتا ہے مجھے۔ بینا ماں کے برابر میں بیٹھتی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی۔ کیوں آپی؟ میرے خیال میں تو درست ہے۔
وہ بینا کے بیٹے کو بازوؤں میں بھینچے راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، ہاک درست ہے، کیا ضرورت پڑ گئی تھی تمہیں ارسل کو بزنس میں شریک کرنے کی، اور اب اسے بزنس ٹور پر باہر بھی بھیج رہے ہو؟ بینا کی بجائے بڑی امی ہاتھ سے خفگی بھرے انداز میں بولیں، پلیز ممی، کیا ہوتا جا رہا ہے ہم لوگوں کو؟ سرد مزاجی و کینہ پروری، حسد و بیگانگی کیوں ہمارا مزاج بنتی جا رہی ہے؟ بیگانگی و بے حسی، نفرت و پرہاش ہمارا دستور بن گیا ہے۔ جیسے اگر کسی کے پاس تھوڑی دولت آ جائے تو وہ اپنے آگے کسی اور کو اہمیت و عزت دینے کو اپنی توہین سمجھتا ہے، اور اگر کوئی ترقی کرنا چاہے تو بجائے اس کے لیے راستہ بنانے کے، اس کی راہیں مسدود کرنے کی سازشیں کی جانے لگتی ہیں۔ یہ تو بہت خود غرضی و خود نمائی کی بدترین حرکت ہے ممی، کہ ہم سوچیں کہ دولت و ثروت پر صرف ہماری ہی اجارہ داری ہے، کسی اور کا اس پر حق نہیں بنتا۔ میں تو غیروں کے لیے فلاحی کام کرتا ہوں، اور پھر ارسل سے تو سگا رشتہ ہے۔ ممی، غلط تھوڑی کہہ رہی ہیں عمر، غیروں پر احسان کرو گے تو وہ تمہیں صلہ بھی دیں گے، اپنے تو الٹے جوتے مارتے ہیں، کہاں احسان مہربانی کی قدر کرتے ہیں۔ بینا منہ بنا کر گویا ہوئی، مجھے افسوس ہے آپی، اپنے ہی اپنوں کے دشمن بن گئے ہیں، لیکن میرے ہون میں ابھی اتنی سرخی باقی ہے کہ اپنوں اور غیروں کے حقوق و رشتے شناخت کر سکوں، اور پھر احسان اپنوں پر کیا جائے یا غیروں پر، اس کے صلے کی توقع اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، اور ویسے بھی احسان کر کے بھول جانا چاہیے۔ حیرت اور افسوس ہوتا ہے مجھے ہمارے گھر کے افراد کے منافقانہ رویوں پر۔ بظاہر ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، مگر در حقیقت ایک دوسرے کے حسد میں مبتلا دوسروں کو نیچا دکھانے کی جستجو میں لگے ہیں۔ صرف ربیہ آنٹی کی فیملی مجھے پسند ہے، اور ربیہ آنٹی بہت برائٹ نیچر کی مالک ہیں، جیسی شفیق اور پرخلوص باہر سے ہیں ایسی ہی اندر سے، انہوں نے اپنی پرسنالٹی پر ماسک نہیں چڑھائے ہوئے۔ وہ صاف گوئی سے بولا، ماں اور بہن کے خیالات نے اس کا موڈ آف کر دیا تھا۔ دونوں ماں بیٹی نے پرتشویش اور معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نیکسٹ۔ ارے نشا تم؟ وہ ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ اچانک اندر آتی نشا کو دیکھ کر حیرانگی مسرت سے ریموٹ کارپیٹ پر پھینک کر گرم جوشی سے اس سے لپٹ گئی۔ میں نے سوچا تمہیں تو فرصت ملے گی نہیں، جامعہ کہہ چھوڑا تم تو دوستی ہی چھوڑ بیٹھی ہو۔ وہ دونوں جڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھیں۔ نشا نے شکوے شروع کر دیے، وہ دن تو کبھی آ ہی نہیں سکتا جو ہماری دوستی ختم ہو۔ بس یار، وہ تم تو جانتی ہو بڑے ابو لڑکیوں کا زیادہ گھر سے باہر رہنا پسند نہیں کرتے۔ اس نے بالوں میں بینڈ ڈالتے ہوئے کہا۔ شکر ہے خدا کا، کوئی ایسا وجود تو ہے جس سے تم ڈرتی ہو، نشا مسکرا کر بولی۔ بڑے ابو کی پرسنالٹی ہی ایسی ہے۔ اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ تم سے پہلے آنٹی سے مل چکی ہوں اور انہیں بتا چکی ہوں جو میں نے کھانا ہے۔ تمہاری پہلی اپنائیت بڑی بے تکلفی مجھے پسند ہے۔ اور سناؤ، گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ ہاں، تم سناؤ کیا ہو رہا ہے، اور تمہارے اس لندن پلٹ کزن کا کیا حال ہے؟ نشا صوفے پر پاؤں اوپر کر کے بیٹھتی ہوئی پرتجسس لہجے میں پوچھنے لگی۔ جب سے یہ حرکت کی ہے نا اس نے، میں نے اس کا سامنا کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ صرف رات کو ڈنر پر سامنا ہوتا ہے تو اس وقت سب ٹیبل پر ہوتے ہیں، اور کھانے کے بعد میں فوراً ہی کمرے میں آ جاتی ہوں۔ حسنہ اس دن والا واقعہ بتاتی ہوئی بولی۔ ہائے اللہ، وہ اس حد تک گرا ہوا انسان ہے۔ لیکن حسنہ، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کب تک تم گریز اپنا سکتی ہو؟ تم نے آنٹی یا انکل کو کیوں نہیں بتایا؟ نشا کی براؤن آنکھیں تشویشناک انداز میں پوری طرح حسنہ کے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ بابا اور ممی آج کل بہت خاموش اور اداس رہتے ہیں، بہت پریشان سے، مگر مجھے نہیں بتاتے۔ اب میں انہیں یہ سب بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ ویسے بھی میں اتنی بہادر ہوں کہ اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، حسنہ مضبوط لہجے میں بولی۔ ہاں، حفاظت کر سکتی ہو؟ اس نے تمہارا دوپٹہ کھینچ لیا اور تم نے کیا کیا؟ صرف 2-4 سنا کر چلی آئیں اور کہتی ہو بہادر ہو۔ مجھے تو اب تمہاری فکر لگی رہے گی۔ کچھ نہیں ہوگا ڈیئر، میری فکر مت کرو۔ تم سناؤ، تمہارا کزن آیا تھا پھر؟ اس نے اپنی سیاہ چمکدار آنکھیں اس کی جانب اٹھا کر دلچسپی سے پوچھا۔
دفع کرو اسے، میں تو تمہاری طرف ہی اسی لیے آئی تھی کہ معلوم کروں تمہارا کزن واپس گیا یا نہیں۔ نشا جیسے اس ٹاپک سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ بڑی امی نے نہیں جانے دیا، شاید عید کے بعد جائے۔ ارسل بھائی کو بھیج دیا ہے اس نے اپنی جگہ۔ چلو آؤ میں تمہیں شاپنگ دکھاتی ہوں جو کل کر کے لائی ہوں۔ وہ اس موضوع سے بیزار ہو گئی تھی۔ نشا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ نیکسٹ۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ عمر نے پرفیوم ہاتھ پر سپرے کرتے ہوئے آئینے میں بڑی امی کے ابھرنے والے عکس کو دیکھا۔ شریف کی طرف جا رہا ہوں، کوئی کام ہے آپ کو؟ وہ ان کی طرف رخ کر کے بولا۔ کام کیا ہوگا، نوکر موجود ہیں کام کے لیے۔ میں یہ پوچھنے آئی تھی کبھی ٹائم نکال کر اپنی خالہ فاہرہ کے پاس بھی چلے جاؤ، کئی بار فون پر پوچھ چکی ہیں، اور ہیرا بھی تم سے ملنا چاہتی ہے۔ جی ممی، عید کے بعد جاؤں گا کوئٹہ، ایسے موسم میں جاؤں تو کلفی جم جائے گی۔ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے، عید کے بعد میں بھی چلوں گی۔ ہیرا کو دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤ گے۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ اس کے سینگ نکل آئے ہیں یا دم؟ وہ مسکراہٹ ہونٹوں تلے دبا کر بولا۔ لو ہاں میرا مطلب تھا ایسی حسین ہے، کیا رنگ روپ نکالا ہے کہ کوئی مثال ہی نہیں ہے اس کی۔ آپ میری ماں ہیں یا ہیرا کی؟ وہ ایک دم خفگی سے گویا ہوا۔ تمہاری ماں ہوں، وہ ہکا بکا سی بولیں۔ پھر کس طرح آپ دوسری اولاد کی تعریف کر رہی ہیں، جبکہ میں نے سنا ہے ہر عورت کو اپنے بچے کے آگے کوئی دوسرا بچہ اچھا اور خوبصورت نہیں لگتا۔ پھر آپ کس طرح میرے سامنے ہیرا کی تعریف کر رہی ہیں؟ کیا میں ایسا نہیں ہوں کہ کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے؟ شریر، میرے بیٹے جیسا تو واقعی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میں تو نظر لگ جانے کے خوف سے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتی تمہیں۔ وہ ممتا سے بھرپور لہجے میں محبت بھری نگاہیں اس کے سرخ و سفید روشن چہرے پر ڈال کر بولی۔ مسٹرڈ جینز، مسٹرڈ اینڈ وائٹ پرنٹ شرٹ میں اس کا مہکتا سراپا پرکشش جاذب نظر تھا۔ ہیئر سٹائل اسٹائلش تھا، کلین شیو، چہرہ بے حد روشن و شفاف تھا۔ اوکے ممی، اللہ حافظ۔ وہ کی چین انگلی میں گھماتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ کیا جواب دیا عمر نے؟ انہیں دالان میں بچھے کاؤچ پر بیٹھتے دیکھ کر بینا، جو اپنے 6 ماہ کے بیٹے کے کپڑے تبدیل کر رہی تھی، اشتیاق آمیز لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ ابھی میں نے بات ہی شروع کی تھی کہ وہ بات کو مذاق میں اڑا کر چلے گئے۔ بیٹے جوان ہو جائیں اور خیر سے برسر روزگار بھی ہوں تو ماؤں کو کیسے احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے۔ عمر کی تو ہم نے پرورش بھی کچھ اس انداز میں کی ہے کہ وہ اپنی ہی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہر بات کو اہمیت دی ہے، اب صرف اپنی بات کی اہمیت منوائیے گا، ورنہ ساری زندگی پچھتائیں گی۔ ممی، ویسے بھی اس نے واضح اشارہ دے دیا ہے کہ اسے ربیہ آنٹی کی فیملی پسند ہے۔ بینا نے ماں کی طرف مضطرب نگاہوں سے دیکھا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، میری بہن اس گھر سے ٹھکرائی گئی تھی، مگر اس کی بیٹی نہیں ٹھکرائی جائے گی۔ بڑی بھابھی، آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اسی دم ربیہ وہاں آ کر بولیں۔ ہاں بولو، کوئی خاص مطلب کی ہی بات ہوگی جو میں یاد آ گئی، ورنہ کہاں وقت ہوتا ہے تمہارے پاس ہمارے لیے۔ وہ تیکھے لہجے میں ان کی طرف دیکھتی ہوئی بولیں۔ فیروزی کاٹن کے سادہ سوٹ میں ان کی اجلی رنگت چمک رہی تھی۔ پروقار سمارٹ سراپا خوبصورت چہرے کے تیکھے نقوش ابھی بھی نمایاں تھے۔ ان کی یہی خوبصورتی اور خوبصیرتی انہیں سب میں ممتاز رکھتی تھی۔ ایسی تو بات نہیں بھابھی، میری تو اول روز سے ہی یہی کوشش رہی ہے کہ میں آپ سے دوستی رکھوں۔ بڑے ظرف والی ہے ہماری ماں، جو اپنی سگی بہن کے حق پر آپ کو براجمان دیکھ کر برداشت کرتی ہیں۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آپ کو کب کا یہاں سے نکال چکا ہوتا۔ بینا چمک کر گویا ہوئی۔ یہاں قصور میرا تو نہیں ہے، مگر پھر بھی میں خود کو مجرم سمجھتی ہوں۔ وہ گردن جھکا کر آہستگی سے بولیں۔ تم بھی کیا ذکر لے کر بیٹھ گئیں بینا؟ ہاں کہو، کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ وہ بینا کے بعد ان سے مخاطب ہوئیں۔ ان کی تیز ناگوار نگاہیں بڑے حاسدانہ انداز میں ان کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔
وہ بات دراصل یہ ہے کہ صادق کو بزنس میں خاصا بڑا نقصان ہوا ہے اور بزنس پارٹنر بھی اپنا منافع سمیٹ کر نامعلوم کہاں روپوش ہو گیا ہے۔ صادق کی لا علمی میں اس نے بہت سے قرضے کمپنی کے نام پر لے لیے ہیں جو کمپنی میں ذرا بھی استعمال نہیں ہوئے۔ صادق بہت پریشان ہے، کمپنی بند ہے، قرض داروں نے اپنا قرضہ فوری نہ ملنے کی صورت میں پولیس کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ تمام زیورات اور بینک میں جمع رقم صادق نکال چکے ہیں۔ اب بھی 15 لاکھ روپے کی شدید ضرورت ہے، آپ ادھار دے دیں، انشاءاللہ جلد ہی لوٹا دیں گے۔ 15 لاکھ؟ میرے اللہ، تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے 15 لاکھ نہ ہوئے 15 روپے ہوں۔ نہ بابا، معاف کرو، آج کل حالات دیکھ رہی ہو، آئے دن کے ہنگاموں نے کاروبار کیسے پٹ کر رکھے ہیں۔ اگر کوئی عزت سے اپنے گھر چٹنی روٹی کھا رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ کہاں کاروبار رکھے ہیں آج کل جو پیسہ ملے؟ ہمارے پاس 15,000 نہیں ہیں، لاکھ کہاں سے دیں تمہیں؟ ان کا انداز اس قدر توہین آمیز اور رکھا تھا کہ ربیہ خود کو فقیروں سے بدتر محسوس ہوئیں۔ صادق کو کل تو اب آئے گی نا، پسند سے شادی کی ہے تو بھگتے۔ غیر برادری کی لڑکی لائے تھے میری فاہرہ کو، تو اب کبھی انہوں نے اس نظر سے دیکھا ہی نہ تھا۔ تم سے شادی کر کے ملا ہی کیا اسے؟ تم نے تو اولاد نرینہ تک سے محروم رکھا، اسے اب بڑھاپے میں فقیر بھی بنا دیا۔ وہ مسلسل طنز کر رہی تھیں۔ ایسے تو نہ بولیں بھابی، اپنوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے انسان فقیر نہیں بن جاتا۔ جب اپنوں میں رشتوں کی مہک، اپنائیت کا احساس مر جاتا ہے تو وہ غیروں سے زیادہ غیر اور فقیروں سے زیادہ فقیر بن جاتے ہیں۔ اتنے فقیر کہ ان کے پاس محض تسلی و دعائیں تک دینے کے لیے نہیں ہوتی۔ کیوں آئی تھیں آپ یہاں؟ اپنی پریشانی کو عریاں کر کے مضحکہ اڑوانے کے لیے؟ حسنہ جو اندر داخل ہوتے وقت ان کی گفتگو سن کر وہی خاموش کھڑی ہو گئی تھی۔ بڑی امی کی تضحیک آمیز گفتگو اور ربیہ کا بے بس و مجبور دھواں دھواں چہرہ برداشت نہ کر سکی۔ تمہارے تو میں منہ لگنا ہی پسند نہیں کرتی، زبان دراز۔ دونوں بڑی تو اچھے وقت کی وجہ سے سسرال چلی گئیں، مگر تم ان حالات میں اپنی یہ لمبی زبان لیے ماں باپ کی دہلیز پر ہی بال سفید کرنا کوئی قبول کرنے کا نہیں ہے تمہیں۔ بڑی امی حسب عادت آپے سے باہر ہو گئیں۔ ہر 8ویں دن سسرال والوں سے لڑ جھگڑ کر گھر بیٹھنے سے بہتر ہے میں کمواری بیٹھی رہوں۔ میں تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، میرا ذکر درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بینا جو اکثر ساس نندوں سے جھگڑ کر میکے میں رہتی تھی، تیزی سے چیخ کر بولی، چلو تم کیوں آئی ہو میرے پیچھے؟ ربیہ اسے زبردستی گھسیٹ کر وہاں سے لے گئیں۔ ممی اتنی بڑی پریشانی آپ نے اور بابا نے مجھ سے چھپائی؟ وہ اپنے کمرے میں آ کر ان سے بولی۔ آپ بھی پریشان ہی ہوتی ہیں اور کوئی حل بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کہیں سے رقم ادھار مل جائے تو عزت سر عام رسوا نہ ہوگی۔ میں یہی سوچ کر بھابھی کے پاس گئی تھی، مگر بڑی امی وہ کسی فقیر کو آپ کے مقابلے میں رقم دے سکتی ہیں مگر آپ کو نہیں۔ آپ سے وہ کتنا حسد کتنا کینہ رکھتی ہیں یہ آپ بھی ابھی تک جان ہی نہ سکیں، بلکہ منجلی، چھوٹی امی، ان کی بیٹیاں کسی کے دل میں بھی ہمارے لیے رتی بھر محبت نہیں ہے، حالانکہ آپس میں یہ سب ایک دوسرے سے حسد کرتی ہیں، خلاف ہیں ایک دوسرے کے، مگر جب ہماری کوئی بات ہوتی ہے تو کیسے متحد ہو جاتی ہیں جیسے کبھی ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ غصے میں بھری تھی۔ سب ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں نا بیٹا، اور میں غیر برادری سے آئی ہوں، اس لیے کوشش کے باوجود ان لوگوں کو اپنا نہ بنا سکی۔ انہوں نے کبھی بھی سسرال والوں کے خلاف آواز نہ اٹھائی تھی۔ اول روز سے ہی ان لوگوں کی ناپسندیدگی اور نفرت انہیں ملی تھی، مگر وہ اچھے اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جہاں بڑوں کی عزت و احترام اور چھوٹوں سے محبت و شفقت کا درس بچپن ہی سے دیا جاتا تھا۔ آج جیٹھانی کی بے حسی اور سنگ دلی نے انہیں بد دل کر دیا تھا۔ وہ جو ایگزامز کے بعد اطمینان سے گھر بیٹھ گئی تھی، اس اچانک افتاد سے گھبرا اٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پرسان حال نہ تھا ان کا۔ گھر والوں کی بے اعتنائیاں اور بے وفائیاں عروج پر تھیں ان دنوں، کیونکہ بڑے ابو حسب معمول عمرے کی ادائیگی اور حج کا فریضہ ادا کرنے سعودیہ روانہ ہو چکے تھے۔ وہ سعودیہ میں مقیم اپنے کزن کے ساتھ ایک ہفتے قبل ہی روانہ ہو گئے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں گھر والوں کو اپنی من مانیاں کرنے کی چھٹی مل گئی تھی۔
طویل عرصے کے لیے یہ مسئلہ ان کے پیچھے سے سنگین ہوا تھا، ورنہ اسے یقین تھا ان کے سامنے بڑی امی کو بولنے کی ہمت ہرگز نہ ہوتی۔ دونوں چچاؤں سے اسے ہرگز اچھائی کی امید نہ تھی، کیونکہ وہ بیویوں کے انڈر میں تھے۔ ارسل لندن میں تھا، منیب اور عامر ایگزام سے فارغ ہو کر کمپیوٹر کی کلاسیں اٹینڈ کر رہے تھے۔ وہ ایک دم تنہا ہو گئی تھی۔ بابا کسی سے ملنے اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ عمر سے وہ ویسے بھی مخاطب نہ ہوتی تھی، وہ گھر میں نظر بھی کم سے کم آتا اب۔ جی تو لسنرز، یہ تھا ناول کا پارٹ 3۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پلیز۔ انشاءاللہ جلدی حاضر ہوں گی پارٹ 4 کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔